السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے اسامہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ شکیل ٹی وی۔ واقعہ معراج اس کائنات کا وہ عظیم واقعہ جس میں وقت ایک لمحے کے لیے رک گیا تھا، لیکن حقیقت میں اس ایک لمحے میں کتنا وقت گزرا تھا یہ معلوم کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کے باوجود بھی انسان روشنی کی رفتار 1,86,000 میل یعنی 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کے مطابق سفر نہیں کر سکتا، کیونکہ روشنی کی رفتار کو حاصل کرنے میں کئی رکاوٹیں ہیں۔ اس نظریے کا سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روشنی کی رفتار سے سفر کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس کے لیے وقت بالکل رک جائے گا۔ اگرچہ اسپیڈ آف لائٹ سے سفر کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے، لیکن اللہ پاک جو پوری کائنات کا خالق ہے، وہ اگر اپنی قدرت خاص سے کسی کو سفر کروا دے تو اس شخص پر بھی وقت رک جائے گا۔ براق، ہم سبھی لوگ یہ جانتے ہیں کہ براق ایک ایسی سواری تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر معراج کے لیے عطا کی گئی تھی۔ براق پر سوار ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد الحرام سے مسجد اقصی تشریف لے گئے اور یروشلم میں انبیاء کرام کو نماز بھی پڑھائی، اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی معراج ہوئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ براق کیا ہے؟ براق ایک ایسی سواری تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر معراج کے لیے عطا کی گئی تھی۔ اس پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام آسمانی دروازوں کو عبور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے عرش تک پہنچے اور آپ نے جنت اور جہنم کا مشاہدہ کیا۔ یہ سواری یعنی براق مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک اور پھر وہاں سے 7 آسمانوں تک روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ تیز سفر کرتے ہوئے اللہ کے عرش تک پہنچی۔ واقعہ معراج اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے، اور اس کو معجزہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ایک عام انسان اس طرح کے کام کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ آئنسٹائن، جسے اس صدی کا سب سے بڑا سائنٹسٹ مانا جاتا ہے، اس نے اپنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے ذریعے پوری کائنات کے نظام کو کسی حد تک سمجھنے کے بعد سائنس کو مکمل طور پر بدل دیا۔ اس نے اس تھیوری میں بتایا کہ اگر کوئی شخص اس کائنات میں سب سے تیز رفتار جو کہ روشنی کی رفتار ہے اگر اسپیس میں کسی طرح سے حاصل کر لیتا ہے تو اس کے لیے وقت رک جائے گا۔ وقت کے اس برتاؤ کو سائنس کی زبان میں ٹائم ڈائلیشن کہتے ہیں۔ اس سائنٹیفک ٹرم کو سمجھنا سفر معراج اور براق کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ برق عربی زبان میں بجلی کو کہتے ہیں، یعنی روشنی کو، جو کہ ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے سفر کر سکتی ہے، یعنی یہ ہماری دنیا کے گرد ایک سیکنڈ میں 7 چکر لگا سکتی ہے۔ اور براق کا مطلب برق کی جمع یعنی لائٹ کی جمع، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رفتار روشنی کی رفتار سے بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی اسپیڈ سے سفر معراج کرنے کے بعد تشریف لائے تو وقت بالکل نہیں گزرا تھا، حتیٰ کہ آپ کا بستر بھی گرم تھا اور کنڈی بھی لگی ہوئی تھی۔ اس دوران رات کا صرف کچھ پہر ہی گزرا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی سال کا سفر چند لمحوں میں طے کر لیا، جسے آج 21ویں صدی کی سائنس ٹائم ڈائلیشن کی صورت میں تسلیم کرتی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سواری سے متعلق لوگوں کے درمیان بہت سے توہم پرستانہ خیال اور بدعتانہ عقائد جنم لے چکے ہیں، جن کی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ براق کے متعلق ہمیں 4 حدیثوں میں واضح طور پر اس بارے میں وضاحت سے بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی تصورات ان کے بارے میں موجود ہیں وہ سب کے سب من گھڑت اور بے بنیاد ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ کی سب سے اتھینٹک کتابیں ہیں جن پر تمام عالم دین اتفاق کرتے ہیں۔ ان حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سواری کو جنت سے لایا گیا تھا۔ اس کا سائز گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا اور گدھے سے تھوڑا بڑا تھا۔ اس کے قدم اتنے بڑے تھے کہ جہاں تک اس کی نظر جاتی تھی، یعنی اتنی رفتار جس کا اندازہ کرنا بھی مشکل ہے۔ اچھا، یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ وقت اسپیس میں 2 مختلف لوگوں کے لیے الگ الگ برتاؤ کرتا ہے۔ اس کو ٹوئن پیراڈاکس کہتے ہیں، یعنی اگر کوئی شخص خلا میں موجود ہے اور روشنی کی رفتار سے حرکت کر رہا ہے تو اس کے لیے وقت رک جائے گا، جبکہ زمین پر موجود لوگوں کے لیے وقت چلتا رہے گا۔ قرآن پاک کے اندر واقعہ معراج سے متعلق بھی کچھ یہی بتایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے تشریف لائے، لیکن دنیا کا وقت نہیں گزرا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج پر جنت اور جہنم دونوں کا مشاہدہ کیا، یعنی جنتی اور جہنمی دونوں لوگوں کو دیکھا۔ لیکن یہاں پر ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تو قیامت آئی ہی نہیں، یعنی لوگوں کی جزا اور سزا کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو وقت سے پہلے جنت اور جہنم میں کیسے دیکھ لیا؟ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق اگر کوئی شخص مسلسل روشنی کی رفتار سے سفر کرتا رہے تو وہ وقت میں بھی سفر کر سکتا ہے، یعنی ٹائم ٹریولنگ، کیونکہ وہ ایک فریم آف ریفرنس سے ہٹ کر مختلف فریم آف ریفرنس سے حرکت کر رہا ہے۔
اس کے علاوہ حدیث مبارکہ میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام آسمانوں کو پار کرتے ہوئے اللہ کے عرش تک پہنچے، اور سائنس آج ان دروازوں کے لیے ورم ہول یا بلیک ہول کی اصطلاح پیش کرتی ہے، جس کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ باتیں آج سے 1400 سال پہلے عرب کے صحرا کے اندر اللہ کے نبی نے اپنی امت کو سمجھائیں۔ اس دور میں میجرمنٹ کے لیے نہ تو کوئی آلات تھے اور نہ ہی کوئی اسکیل کے سٹینڈرڈ تھے، لہٰذا اگر اس وقت کسی چیز کے سائز کے بارے میں بتانا ہوتا تو کسی دوسرے جانور کے ساتھ یا کسی اور چیز کے ساتھ اس کا موازنہ بتایا جاتا۔ اس لیے براق کے سائز کو سمجھنے کے لیے انسانوں کو گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا اور گدھے سے تھوڑے بڑے کی اصطلاح استعمال کی گئی۔ اور سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ اس سواری کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کے 2 پر تھے۔ یہ بالکل جھوٹ ہے اور نہ ہی اس کا حدیث مبارکہ میں کوئی ذکر موجود ہے۔ دراصل اس طرح کی باتیں ہندو مذہب میں ان کے خداؤں کے اندر موجود ہیں، جنہیں اسلامی روایت میں بھی من گھڑت طریقے سے شامل کر دیا گیا ہے۔ اور اگر آپ چاہیں تو اس کے بارے میں خود بھی پڑھ سکتے ہیں وکی اسلام پیج پر، وہاں یہ تمام وضاحت موجود ہے۔ واقعہ معراج کو آج سے تقریباً 1400 سال پہلے سننے کے بعد بڑے بڑے مسلمانوں کے ایمان ڈگمگا گئے تھے، اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ مکہ سے یروشلم تک کا سفر، جو کئی مہینوں کا سفر ہے، اور پھر 7 آسمانوں کی سیر کرنے کے بعد رات کے ایک پہر میں زمین پر واپس آ جانا، ان کی سوچ کے لیے ناممکن بات تھی۔ لیکن یہ اللہ کا معجزہ تھا اور لوگوں کے لیے نشانی تھی، جسے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا، تاکہ نشانیاں دیکھنے کے بعد ان کے ایمان مضبوط ہو جائیں۔ اس دور کے اندر لوگ تھیوری آف ریلیٹیوٹی، بلیک ہول، ٹائم ٹریولنگ اور ٹائم ڈیلیشن جیسے کانسیپٹ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ لیکن آج یہ تمام کی تمام چیزیں ایک سائنٹیفک ریسرچ کی صورت میں ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں، جنہیں دیکھنے کے بعد ہمارا ایمان یقیناً مضبوط ہو جانا چاہیے۔ جیسے کہ کئی غیر مسلم اس پر ریسرچ کرنے کے بعد اسلام قبول کر چکے ہیں، لیکن آج بھی انسان خلائی تحقیق میں اتنا آگے نہیں بڑھا کہ ہر سوال کا جواب سائنسی بنیاد پر دے سکے۔ مثال کے طور پر تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق اگر کوئی شخص روشنی کی رفتار سے سفر کرتا ہے تو اس کا جسم ماس لیس ہو جاتا ہے اور اسے انفینٹ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، جو بظاہر انسانوں کے لیے ناممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے نہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر اپنی نشانی ظاہر کرتا ہے تاکہ لوگوں کو اپنے بنانے والے خالق کی موجودگی پر ایمان اور کامل بھروسہ ہو جائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ملوں گا آپ سے اسی طرح کی کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔